شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، وقت بڑا مختصر سا ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ہم نسبتوں کو ماننے والے ہیں، ہم نسبتوں کو ماننے والے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے رمضان کو برکت ملی ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بڑا افضل ہو گیا، اور جس مہینے صاحب قرآن تشریف لائے وہ کتنے نشان والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلت والا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں سارے روزے رکھے، کیا رکھے جی؟ اور جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے ویسے رکھے۔ آپ کہیں گے روزہ رکھنے کا حق کیا ہے؟ بعض بندے سمجھتے ہیں سحری کر لو تو افطاری دے ویلے روٹی کھا لو، سارا دن نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، بلکہ تاش لے کے بیٹھے نے۔ یار اے کی کر رہے ہیں؟ کہنا میں روزہ نبھا رہا ہوں۔ یہ روزہ نبھا نہیں رہا، روزے کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ نہ سمجھ آئیے بھئی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے؟ فرمایا تمہیں بھوکا پیاسا جو رکھوایا جا رہا ہے تمہارے بھلے کے لیے رکھوایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ یار میں نا، آپ آستانی پہ بیٹھے ہو، میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی بات بتلانے لگا ہوں۔ اللہ کرے ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں اولیاء اکرام کا ذکر کیا ہے، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی۔ ایک وہ بندہ جو 6 مہینے نہاندا نہیں کہتا میں چھوٹا ولی ہوں، جڑا سال نہاندا نہیں وہ کہنا میں وڈا ولی ہوں۔ اب ہم کدھر جائیں؟ کون اللہ کا ولی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی، فرمایا دوست تو میرا ہے، میں خود ہی بتلاتا ہوں میں دوست بناتا کس کو ہوں۔ فرمایا جس میں 2 چیزیں پائی جائیں گی وہ میرا دوست ہے۔ کتنی چیزیں؟ تھوڑا جب اچھی آواز نہ بولو یار، آپ بولو گے مجھے سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ کتنی چیزیں پائی جانی ہیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات الذین آمنوا، پہلی بات
اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا. کون ہوگا؟ ایک دفعہ پھر بولو. بے ایمان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اچھی بولو. تو پھر عیسائیاں کو کی لین جاندے تھے، ہندوؤں کو کی لین جاندے تھے. کوئی کالا کروان جا رہا ہے، کوئی پیلا کروان جا رہا ہے، پیسے بھی خرچ کر رہے، اپنا ایمان بھی برباد کر رہے. یار کوئی شرم کرو. اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا. جب رب نے فرما دیا کہ میں دوست ہی اسی کو بناتا ہوں جو صاحب ایمان ہوگا، تو پھر بے ایمان اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ اگر میری بات آپ کو صحیح لگی ہے تو یار پھر میرا یہ پیغام اپنے گھر والوں کو جا کے بتلاؤ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جادوگروں کو پیسے دینے کے لیے ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوگا. اللہ کے ولی میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 صاحب ایمان، تو دوسرا اونچی بولو تقوی پرہیزگاری. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب ہم صاحب ایمان تو ہیں، تقوی کہاں سے مل جائے تاکہ ہم تقوی لے آئیں، ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں؟ تو بھائی پھر ضرورت پڑی کہ تقوی کی تعریف کا پتہ چل جائے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتلاؤں. تقوی کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا. کیا تعریف بتلائی ہے؟ اونچی بولو. اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا جا اونچی آواز میں، اللہ تعالیٰ سے اور بن دیکھے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا روزہ رکھ لو گے خود ہی تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی. بن دیکھے ڈر کیسے رہا ہے؟ روزے نے تقوی پرہیزگاری کیسے پیدا کیا؟ بن دیکھے رب سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کیسے ڈر رہا ہے؟ حضرت صاحب ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے. بھوک بھی لگی ہے، غسل خانے چلا جاتا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی روشن دان کھڑکی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پیاس لگی ہے، کہنے لگا جی ہاں پیلا پانی. کوئی نہیں دیکھ رہا. کہنا نہیں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا یار. یہ تقوی کس نے پیدا کیا ہے؟ یار نہر میں غوطہ لگاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، یار ہن کوئی نہیں دیکھ رہا، اب پانی پی لے. کہتا نہیں میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جی وضو کرن بیٹھا وے، کیا میں نے کہا؟ کلی کے لیے منہ میں پانی لے کے گیا ہے. اب تھوڑا جا تھلے کر لوے، انہوں پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ چلے گا؟ کر لے. کہتا نہیں میرا رب اس کو بھی جان رہا ہے. تقوی کی ایک تعریف تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنے کا نام تقوی ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنے کا نام، اور دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سستی نہ کرے، اور جس سے منع کیا اس کے قریب رب نے پایا حلال کھاؤ حرام کے قریب، وہ حلال کھائے گا حرام کے قریب۔ رب نے فرمایا نماز پڑھو روزہ رکھو بے حیائی کے کام، دودھ پیو شراب، یہ حدیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، حلال کھاؤ حرام۔ جو حلال کھاتا ہے حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کر رہا ہے، جس سے منع کیا باز آ گیا ہے، اس کے اندر بھی تقوی آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اور رمضان نے کیسا تقوی پیدا کر دیا۔ حضرت جی افطاری کا وقت ہے، کون سا ہے جی؟ بھوک سے نڈال ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ادھر شربت رکھا ہوا ہے، ادھر سموسے کچوریاں، ادھر پھل رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی غذائیں رکھی ہوئی ہے، اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یا تن بھوک نہیں لگی، کہنا بڑی لگی ہے، پیاس نہیں لگا، بڑی لگی ہے، تیرے سامنے حلال چیزیں پئی ہیں کھانا کیوں نہیں؟ کہنا ابھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے۔ یا جس روزے نے حلال کھانے سے روک دیا ہے، اللہ کرے یہ تربیت ہماری ایسی پکی ہو جائے کہ رمضان کے بعد ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا، رب کی منع کردہ چیزوں سے باز، اور جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کر نہیں رہا، فرمایا ایسے بندے کی مثال ایسی ہے جس طرح سحری کے وقت گدھے کا منہ باندھ دیا جائے اور افطاری کے وقت منہ کھول دیا جائے، اس کو سوائے فاقے کے، اسی کو بھی سوائے فاقے کے۔ اور جو روزہ صحیح معنوں میں رکھے گا، صحیح معنوں میں روزہ کیا ہے وہ بھی بتلا دوں۔ صحیح معنوں میں روزہ یہ ہے کہ تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ سے بے حیائی کے کام، کانوں کا روزہ غیبتیں چغلیاں نہ سنو، فلمیں ڈرامے نہ سنو، گانے باجے نہ سنو۔ زبان کا روزہ ہے گالی گلوچ نہ کرو، فحش گوئی نہ کرو۔ تیری زبان کھلے تو درود و سلام کے لیے کھلے، تیری زبان کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کھلے۔ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، یہ نہیں ہاتھوں سے سارا دن بیٹھے گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے تیرے قدم اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، جوا کھانے کی طرف نہ، بلیئرڈ کلب کی طرف نہ جائیں۔ فرمایا جو اس طرح روزہ رکھے کہ اس کے سارے اعضاء کے روزے ہیں، فرمایا ایسا بندہ گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یار ایک آپ کو اور بڑی مزیدار بتلاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کے نیکیاں کر کے گناہ نہ بخشوائے، اس جیسا بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت صاحب یہ نکتہ سنو کہ تاری طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے، بہت خوش ہوئی ہے۔
یہاں سے مغل پورہ چوک کتنی دور ہوگا؟ سمجھو 1 کلومیٹر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اعلان کر دوں کہ بھائی جو یہاں سے پیدل چل کے جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، سارے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ سفر زیادہ اور انعام بھی تھوڑا، لیکن ساتھ ہی میں نے شرط لگا دی بھائی یہ رام گڑھ دے کول ایک شیر بھی کھلوتا جے، وہ دے اگوں دی لنگ کے جاؤ گے تو پھر انعام ملے گا۔ ان سارے ٹھنڈے ہو کے بہ گئے، سارے۔ اب میں کہتا ہوں یار چلو چند دن کے لیے شیر کو میں پنجرے میں بند کر دیتا ہوں، اب تو انعام حاصل کر لو۔ اب جو اب بھی انعام نہ حاصل کرے اس سے بدبخت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ سیدھی سڑک جنت کو جاتی ہے اور سفر زیادہ نہیں، سفر کر کے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ لیکن فرمایا راستے میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ فرمایا رمضان میں اس کو قیدی میں کر دیتا ہوں تے جنت کا بندوبست کر لو۔ اچھا ایک اور آپ کو بڑی مزیدار بات بتلاؤں، بڑی مزیدار بات بتلاؤں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اونچی بولو۔ اب بات ذرا توجہ سے سننا۔ ایک ماں کبھی چاہتی ہے میرا بیٹا بھوکا رہے؟ ماں اپنے منہ سے نکال کے اپنے بیٹے کے منہ میں نوالا ڈالے، ایسا ہی ہے نا؟ ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا پیاسا رہے، بھوکا رہے۔ ماں یہ بھی نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اب بات ذرا تھوڑا سا حوصلے سے سننا۔ جس کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، کیا وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسے رہے، اور جس کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے وہ بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ جس عورت کے اندر ایک ماں کا پیار ہے وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے، میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اور جس کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے وہ بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے، پیاسا کیوں رکھ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آؤ اب اس کا بھی جواب سنو۔ ایک ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، لیکن جب بچہ ہو جائے بیمار، کیا ہو جائے؟ یہی ماں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، کہتے ہیں سوا لا اینو۔ اب بیٹا رو رہا ہے، میں ٹیکا نہیں لگوانا، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں زبردستی پکڑ کے ٹیکا لگوا رہی ہے۔ کیا اب ماں ظالم ہو گئی ہے؟ کیا ماں کے دل سے ممتا کا پیار نکل گیا ہے؟ کیوں ٹیکا لگوا رہی ہے؟ اب بچہ روٹی مانگتا ہے، ماں کہتی ہے تین روٹی نہیں دینی۔ کیا اب ماں کے دل سے ممتا کا پیار نکل گیا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اصل میں بچہ ہو گیا ہے بیمار۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب اس کا علاج ٹیکے میں ہے، تو ٹیکا لگوانا اس کے ساتھ ظلم نہیں، اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میں نے کہا جب بندے کو بخار آ جائے تو اس کو ٹیکا لگایا جاتا ہے،
رب تعالیٰ نے فرمایا جب بندے کو گناہوں کا بخار چڑھ جائے اس کو روزے کا ٹیکا لگاتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائے. اب میں آخر میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی غور سے سننے والی ہے. انگلش کا ایک محاورہ ہے میک ہے وائل دا سن شائن. بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو. جب گنگا بہہ رہی ہے تو ہاتھ دھو لو. گنگا کا کچھ نہیں جائے گا, تیرا ہاتھ دھل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب رمضان کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے اپنے اندر کو دھو لو جلدی سے. میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ رمضان المبارک میں شیطان بند ہے اور اس سے ہم انکار. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ رمضان شریف کے چند دن پہلے مسجدیں گئے ویران, 1 صف 1.5 صف نمازیاں دی تے ہون جانے ہیں تے مسجدیں نماز پڑھنے واسطے جگہ نہیں لبدی. ابھی میں جمعہ پڑھا کے آیا نا, باقی چیز سیٹا والی بہت بڑی مسجد ہے اور پبلک اتنی تھی کہ ساری مسجد بھی بھری, سین بھی بڑا, برآمدے بھی بھرے اور چھت تے بھی دنیا چڑھی ہوئی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی روکنے والا تھا جس کو بند کر لیا تو لہٰذا مسجد آباد ہو گئی ہیں. نہیں سمجھ لے گی. اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, شیطان کی اس بندش سے اتنا فائدہ اٹھاؤ کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھو اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ایسی بنا لو کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھنا ہے. ہماری نماز کی قرآن پڑھنے کی عادت ایسی پک جائے کہ رمضان تشریف لے جائے, شیطان ریلیز ہو بھی جائے, ہمیں نماز کے بغیر چین ہی نہ آئے, ہمیں قرآن کے بغیر چین ہی نہ آئے. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو یار بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. یہ رمضان کا کمال ہے نا, سارا سال فجر دی نماز جماعت نال پڑھی جاندی نہیں سی جاندی, رمضان آیا اس نے تہجد میں ہی اٹھا دیا. تہجد میں کون اٹھتا ہے؟ اللہ کے ولی اٹھتے ہیں. یار ہم جیسے بدکاروں کو اس وقت اٹھا لیا جب لسٹ تیار ہو. کون کون بندے اٹھے ہیں تہجد میں؟ جہاں اللہ کے ولیوں کا نام لکھا ہوگا کونے کھانچے میں ہمارا نام بھی آ جائے گا. تو تہجد میں تو اٹھنا ہے ہی سحری کے لیے, تو تھوڑا جا پہلے اٹھو, منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد بھی پڑھ لو. اور تہجد کی عادت بنا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دے گا. فجر کی نماز پڑھو, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو, سورج نکل آئے 20 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھو اشراق کے, رب تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا. کوشش کرو یار فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال فرض نماز کا ہوگا, اور جس کی فرائض کم ہوگے حکم ہوگا نفل شامل کر لو. تو جڑا نفل پڑھتا ہی نہیں, آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, سلام پھیرا تے آ گئے, نہ سنتاں نہ نفل نہ کچھ نہیں. آؤ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں, آپ کی سن کے طبیعت خوش ہو جائے. یار ولیوں کے آستانے پر بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں ولیوں کا ذکر ہو جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض, واجبات اور سنتیں ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے
نوافل کی کثرت کرتا ہے. یاد رکھو نفلوں کا ثواب اسی کو ملے گا جس کے فرض پورے ہوں گے. نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑی آسان سی مثال دوں. ہم تراویح نماز پڑھنے کے لیے گئے, لیٹ ہو گئے تو فرض پڑھے جا کے چکے تھے, تراویح کی جماعت کھڑی تھی. میں سیدھا جا کے تراویح جماعت میں شامل ہو جاؤں, نماز ہو جائے گی؟ اونچی بولو, کیوں نہیں ہوئے گی؟ مطلب پہلے فرض تو پھر تراویح. جدے فرض پورے ہون گے وہ نفل قبول نے, تو جدے فرض ہی نہیں پلے نفل نہیں قبول ہوں. میں ناراض نہ ہونا, ہمارے سنی نفلی باتوں کی طرف, مستحبات کی طرف بڑا زور دیتے ہیں, فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. 11ویں شیخ دوانی ہے تو نماز نہیں پڑھنی, ساری رات محفل میں ملاچ بہنا ہے تو فجر ویلے جانگے سو جانا ہے. یہ بات غلط ہے. میں یقین جانو اپنی ہڈ بیتی بات بتلانے لگا, ہڈ بیتی. آپ کے یہی چونے والا بھٹے نہیں ہیں, وہاں ایک میرے ملنے والے تھے, وہ فوت ہو گئے. تو مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب ہماری خواہش ہے کہ آپ جنازہ آپ پڑھائیں. میں نے کہا بھئی کتنے بجے ہوگا؟ کہنے لگا جی ظہر کے بعد ہے. کہاں ہے؟ دربار بڑے میاں کے باہر. میں نے کہا ظہر کتنے بجے؟ کہتے ہیں 1:45 بجے ہوتی ہے. میں نے کہا چلو جی میں ظہر وہاں پڑھ لوں گا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا دوں گا. میں یوں سمجھو کہ جب اندر داخل ہونے لگا نا تو ٹائم تھا تقریباً کوئی 1:35 کا. تو مسجد سے لوگ بڑے باہر آ رہے ہیں, جتھے کے جتھے باہر آ رہے ہیں. میں پریشان ہوئے, میری جماعت رہ گئی. جماعت تو جلدی ہو گئی, لیکن جب میں اندر گیا پتہ چلا لوکی وضو کرن گئے سی, نماز تے ہلے اندر ہونا لی سی. یار ہم نماز جنازہ میں کیا لینے آئے ہیں؟ نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے, ایک بندہ بھی بستی میں پڑھ لے گا ساروں سے فرض ادا ہو جائے گا. اور جو اندر نماز ہو رہی ہے وہ فرض عین ہے, وہ ہر ایک کے لیے فرض ہے, وہ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو بھائی جو فرائض ہیں وہ فرائض ہی ہیں. واجب بھی فرض کا درجہ, مستحب بھی فرض کا درجہ, لہذا فرائض کو اہمیت دینی چاہیے. کیا میں نے کہا؟ فرائض کو اہمیت دینی چاہیے. جس کے فرائض پورے ہوں, واجبات پورے ہوں, پھر وہ نفل پڑھے گا تو فرمایا اس کو رب کا قرب حاصل ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ قرب حاصل ہوگا پھر کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے پھر میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, زبان بتا جس سے وہ بولتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی ہاتھ بندے کے ہی رہتی ہیں, طاقت خدائی آ جاتی ہے. اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. اب آخر میں ایک صرف کرامت غوث پاک کی ہضم ہو جائے گی. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ فروز ہے. ایک خنزیر چھلانگ مار کے اندر آ جاتا ہے اور کہنے لگا جی آپ غوث پاک ہیں, جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے, میرے حق میں بھی دعا کریں. فرمایا کیا دعا؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. آپ نے مراقبہ کیا, پھر فرمایا تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگا شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. فرماتے ہیں خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں.